میدان عرفات مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف وادی طائف کے راستے پر 21 کلومیٹر پر واقع ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ یہاں دنیا کے ہر کونے سے حج کا ارادہ لیے آنے والے لوگ 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان 12 کلومیٹر شمالاً جنوباً اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے اطراف میں عرفات کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ سارا سال یہ میدان ویران ہی رہتا ہے، لیکن حج کے وقت اس وسیع و عریض میدان میں پاؤں رکھنے کی جگہ مشکل سے ملتی ہے۔ اس روز یہ میدان کسی گنجان آباد شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس وقت اس میدان میں اپنی نظر کا گھوڑا دوڑائیں تو ہر طرف سفید احرام میں لپٹے لوگ دکھائی دیں گے۔ لوگ اتنے ہوتے ہیں کہ تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ سفید احرام پہنے ہوئے لوگ کوئی اور نہیں بلکہ حج کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، جو خداوند عالم کی رضا حاصل کرنے اور اسے منانے کی غرض سے میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ میدان وہ اکلوتا مقام ہے جو حدود حرم سے باہر واقع ہے، لیکن مقامات حج میں سے ایک ہے۔ دوستو، یہ میدان حرم مکہ سے باہر ہے۔ ناظرین، عرفات کا میدان کچھ عرصہ پہلے تک خشک ہی نظر آتا تھا۔ کبھی کہیں گھاس نظر آتی تھی، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ ہمیشہ خشک اور غیر سبز ہی ہوتا تھا۔ پچھلے چند برسوں میں سعودی سرکار نے شجر کاری پر خاص توجہ دی ہے اور اب کئی ہزار حاجی دھوپ کے بجائے نیم کے درختوں کے نیچے ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ دوستو، وہاں درخت لگانے کی وجہ سے حاجیوں کے لیے بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ اسلامی روایات کی روشنی میں دیکھیں تو عرفات کا میدان 3 توجیہات کے سبب مسلمانوں میں بہت مقبول اور مشہور رہا ہے۔ حیران کن بات ہے کہ تینوں توجیہات کی فہرست میں حج کا شمار کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مناسک حج میں اس میدان کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے، مگر یہاں جن 3 توجیہات کی ہم بات کریں گے وہ حج کے علاوہ ہیں۔ حاجیوں کو میدان عرفات میں سورج کی تپش سے محفوظ کرنے کے لیے یہاں کئی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان انتظامات میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں فواروں کو نصب کیا گیا ہے۔ اونچے اونچے لوہے کے ڈھانچے کھڑے کیے گئے ہیں جن کے بالائی حصوں سے ٹھنڈے پانی کے فوارے نکلتے ہیں۔ اس سے ماحول میں گرمی کم محسوس ہوتی ہے۔ شدید گرمی میں بھی درجہ حرارت مناسب رہتا ہے اور دنیا بھر سے حج کرنے آئے لوگوں کو موسمی سختی برداشت نہیں کرنا پڑتی۔ دوستو، عرفات کے میدان کے وسط میں جبل رحمت موجود ہے۔ اس میدان کے مشرق میں ایک سرخی مائل پہاڑی ہے جس کی اونچائی 200 فیٹ سے ذرا کم ہی ہے۔ یہ عرفہ نامی پہاڑی اصل عرفات کے پہاڑی سلسلے سے ذرا جدا سی لگنے لگی ہے۔ اس پہاڑی کا معروف اور مشہور نام جبل رحمہ ہے۔ 9 ذی الحج کو حاجی یہاں اکثر وقوف کرتے ہیں اور اس پہاڑی کے مشرقی طرف سے چوڑی پتھریلی سیڑھیاں جو چوٹی تک پہنچتی ہیں ان پر چڑھتے بھی ہیں۔ جبل رحمت کی 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا نما چیز ہے جہاں بڑے ممبر پر گزشتہ دور میں یوم عرفہ کا خطیب ظہر اور عصر کی نماز سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ تمام دنیا کے سیٹلائٹ ان دنوں میں میدان عرفات کا براہ راست منظر نشر کرتے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کے لیے یہ میدان ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تقریباً سبھی پاکستانی اسلام سے منسلک ہیں اور اس وجہ سے یہ ان کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ یہ پہلو ایک طرف رہا، لیکن اس کی اہمیت کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس مقدس میدان میں موجود مٹی کا کچھ حصہ پاکستان سے بھی لے جایا گیا ہے۔ وہاں لگائے گئے نیم کے درخت جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں پاکستان سے سعودی عرب بھجوائے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں جو مٹی موجود ہے وہ پاکستانی ہے۔ عرفات کے نام کی 3 توجیہات کی جاتی ہیں۔ اس کے 3 قریب ترین معنی کی بات کی جائے تو وہ پہچان کے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات بھی ملتی ہیں۔ نمبر 1، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شری لنکا کی ایک پہاڑی سراندیپ پر اترے تھے جہاں ان کے قدموں کے نشانوں کی روایات بھی ملتی ہیں۔ اماں حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا جہاں ان کا مزار بھی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ حوا کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ یہاں دونوں ایک دوسرے کو پہچان چکے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تھے جو انہوں نے جان لیے تھے۔ اسی جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔
اور نمبر 3، اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور روز محشر یہیں پر حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ دوستو، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں اللہ اس میدان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم میدان یہ عرفات کا میدان ہے۔ دوستو، یہی وہ میدان ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دیا تھا۔ ناظرین، اس میدان میں ہمارے ملک پاکستان کے درخت لگائے گئے ہیں اور ہمارے وطن کی مٹی عرفات جیسے اہم میدان میں موجود ہے۔ یہ بات ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے کسی سعادت سے کم نہیں۔ یہاں دوستو آپ کو کچھ اور انفارمیشن بھی بتاتا چلوں کہ عرفات حج کے مناسک کے ساتھ مرتبط ہونے کے ساتھ ساتھ مقدس اسلامی مقامات میں سے ہے۔ وقوف عرفات حج تمتع کے ارکان میں سے ہے اور اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر 9 ذی الحج کو ظہر سے مغرب تک میدان عرفات میں قیام کرنا تمام حجاج کے اوپر واجب ہے۔ اسلام سے پہلے مکہ کے باسی خود کو اہل حرم اور برگزیدہ قوم جانتے تھے جو مختلف آداب اور رسوم کے پابند تھے۔ من جملہ ان اعمال میں میدان عرفات میں قیام کرنا بھی شامل تھا۔ اہل سنت حدیثی منابع میں نقل ہونے والی بعض احادیث کے مطابق پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظہور اسلام سے پہلے حج کے موقع پر اس عمل کو انجام دیتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں ثابت ہوا کہ عرفہ کے دن مغرب کے وقت میدان عرفات میں قیام کرنے والوں پر ملائکہ کے سامنے خداوند متعال بھی فخر و مباحات کرتا ہے اور ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی بنا پر حجاج ان میدان عرفات میں قیام کرنا ان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سے اگر اندازہ لگایا جائے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں جو میدان عرفات میں قیام کرنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ امام صادق سے مروی ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ گنہگار شخص وہ ہے جو میدان عرفات سے واپس آئے اور یہ گمان کرے کہ اس کے گناہ بخشے نہیں گئے۔ اسی طرح حد و دحو الارض ہیں سے متعلق موجودہ حدیث کے مطابق کعبہ اور مینا کے ساتھ میدان عرفات بھی ان مقامات میں سے ہیں جہاں اس دن زمین کو پھیلا دیا گیا تھا۔ امام حسین نے میدان عرفات میں اپنے خیمے سے باہر تشریف لے جا کر کوہ عرفات کے بائیں سمت جبل الرحمہ کے اوپر دعا فرمائی تھی جو دعائے عرفہ کے نام سے معروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔